السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 and 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن ہرگز نُؤْمِنَ ہم نہ مانیں گے، لَکَ تجھے، حتیٰ جب تک، نَرَى اللَّهَ اللہ کو ہم دیکھ لیں، جَہْرَةً کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ پھر تمہیں آ لیا، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک، وَأَنتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے ہیں۔ آیت 56۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ اور پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے جب تک ہم خود اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود نہ اللہ کو دیکھ لیں۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اور ان پہ نا بجلی نے ان کو پکڑ لیا، اور کڑک کے ساتھ بجلی پھر ان پہ آ گری، اور تم دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہی ہے بجلی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے۔ تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا چمکنا، اور پھر اس کے بعد کڑک، یعنی کہ بجلی کڑکی اور پھر گری، اور پھر وہ سارے مر گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے نا اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے تو کتاب لے کے، تو قوم نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پر لے کر گئے، وہاں جا کر کہنے لگے نہیں نہیں، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو پھر اس پر ان کی شامت آئی۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بعض اوقات نا انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یعنی کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے نا، تو یہ مصیبت کا باعث بنے، اور موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا ہے، کیا بنے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ اے اللہ، اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا، کیا آج تو ان نادان لوگوں کے ہاتھوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر ان کو اٹھا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے نا کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ نیند نہیں تھی یا ان کی کوئی بے ہوشی نہیں تھی، کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے، وہ واقعی میں مر گئے تھے۔ موت موت ہی کے لیے آتی ہے، موت نیند کے لیے نہیں۔ اور یہ سب کس کے لیے؟ یہاں پہ ان کو نعمت یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔